نئے عہد نامے میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب کا دوسرا باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں دو آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اعمال دوسرا باب اور اس کی 41ویں 42ویں آیت میں یہ لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ چونکہ کل تقریباً ٹوٹل 25 زندگیوں نے خداوند کو قبول کرنے کے بعد بپتسمہ لیا، جس میں سے 16 وہ تھے جو اس کانگریگیشن سے یعنی MRF سے تعلق رکھتے تھے۔ اس مناسبت سے آج خدا کا کلام بالخصوص ان کے لیے ہے جنہوں نے بپتسمہ پایا ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد اب ان کو کیا کرنا ہے۔ اور یہ پیغام صرف ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے کل بپتسمہ پایا، بلکہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے گزرے سالوں میں، شاید کسی کو تھوڑے سال ہوئے ہوں یا کسی کو بہت زیادہ سال گزر گئے ہوں، تو یہ جو باتیں ہیں یہ ان کی بھی یاد دہانی کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ بہت دفعہ کئی چیزوں کا علم ہمیں ہوتا ہے، وہ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پر وہ ہمارے مائنڈ سے نکل جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ان کو، اور پھر جب ان کو کوئی یاد کرواتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات تو مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ اس لیے یہ پیغام ایک یاد دہانی بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو بپتسمہ ماضی میں لے چکے ہیں، یعنی شاید 2 سال 3 سال 5 سال یا اس سے زیادہ، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے بپتسمہ ابھی تک نہیں لیا، تاکہ وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہوں اور اس بات کو سمجھیں کہ بپتسمہ لینا یہ محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اس نئی زندگی میں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور وہ بھی خداوند کو قبول کرنے کے بعد پانی کا بپتسمہ پائیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف آج اس کے لیے پیغام ہے تو باقی دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جب زمینی زندگی وہ اس زمین پر گزار رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا کو قائم کروں گا، اور خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 روز بعد یہودیوں کی ایک عید تھی جس کو عید پینتیکوست کہا جاتا ہے، اور اس روز روح القدس 120 لوگوں کی جماعت پر نازل ہوا، اور اس روز جب پطرس نے منادی کرنا شروع کی اور اس منادی کو لوگوں نے سنا، اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس منادی کو سنا، اس پیغام کو سنا، تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، ان کو ریئلائز ہوا، ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، کیونکہ مرد خدا پطرس رسول نے بڑے واضح طور پر ان کو یہ بتایا کہ یسوع مسیح تو وعدوں کی تکمیل کے لیے آیا، اس راست باز کو تم نے مصلوب کیا نادانی میں، تم نے برابا کی حمایت کی اور کہا کہ برابا کو چھوڑ دو لیکن مسیح کو صلیب دو۔ اور جب خدا کے بندے نے اپنے پیغام میں ان پر یہ ثابت کیا کہ یسوع ہی وہ شخصیت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے،
جس کو تم نے مصلوب کیا ہے۔ اب جب ان کو احساس ہوا، خدا کے کلام نے ان کی زندگیوں پر چوٹ کی، انہوں نے محسوس کیا کہ ہم قصوروار ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ خدا کے کلام کا یہ کام ہے کہ وہ زندگیوں پر چوٹ لگاتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں قصوروار ہوں، میری زندگی میں یہ کمی ہے، میری زندگی میں یہ گناہ، یہ خامی ہے۔ اور خدا کے کلام کا ہی کام ہے کہ وہ ایک نور کی مانند، ایک روشنی کی مانند جب وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہماری زندگیوں کے جو اندھیرے ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ وہ زندگی جو ہم تاریکی میں، جہالت میں، اندھیرے میں گزار رہے ہوتے ہیں، جب کلام کا نور، کلام کی روشنی ہم پر پڑتی ہے تو پھر ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، زندگی میں چینج آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور جب انہوں نے کلام کو سمجھا، اپنے آپ کو قصوروار مانا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو غلطی اب ہم سے ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا جی بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ ہر شخص جس کو یہ احساس ہے کہ میں قصوروار ہوں، میں گناہ گار ہوں، وہ توبہ کرے، اور توبہ کرے، اس کے ساتھ کیا کرے؟ وہ بپتسمہ لے، اور اس روز جتنے لوگوں نے کلام کو قبول کیا، سنا زیادہ لوگوں نے، لیکن قبول جنہوں نے کیا انہوں نے بپتسمہ پایا۔ دیکھیں کلام کا جو بیج ہے یہ جب بویا جاتا ہے تو یہ ہر ایک زندگی میں ایک جیسا پھل نہیں لاتا۔ اہم بات یہ ہے کلام کو سننے کے بعد جو ہمارا رسپانس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کلام کو قبول کریں کہ ہاں یہ میرے لیے ہے۔ جیسے میں نے شاید چند ماہ پہلے بھی بتایا، کئی دفعہ کلام کے حوالے سے ہمارا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میسج تو بڑا اچھا تھا، بڑی زبردست بات پادری صاحب نے کی، کاش کہ آج فلاں بندہ یا فلاں بندی بھی چرچ میں ہوتا اور وہ سنتا کہ یہ کتنی اہم بات پادری صاحب نے کیا۔ یعنی ہم کلام کو سنتے ہیں کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، کہ وہ ہوتا نا تو اس کو آج پتہ چل جاتا، یا وہ جو بیٹھا ہوا ہے یا جو وہ بیٹھی ہوئی ہے آج اس کو سن لینا چاہیے۔ مگر ہم اپنے لیے اس کو قبول نہیں کرتے، ہم زیادہ کیا ہمارا رویہ ہے، ہم دوسروں کے لیے سنتے ہیں۔ تو کلام کو قبول کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا رسپانس، یہ ہمارا رد عمل ہونا چاہیے۔ اب جتنوں نے کلام کو قبول کیا ان کو بپتسمہ دیا گیا، اور اسی روز کلیسیا کی بنیاد پڑ گئی۔ مسیح خدا نے کہا تھا نا میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو وہ کلیسیا جب بنی تو پہلے ہی روز، پہلے ہی پیغام کے وسیلہ سے 3000 کے لگ بھگ لوگوں نے مسیح کو قبول کیا اور انہوں نے بپتسمہ پایا، اور 120 کی جماعت میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اب جب یہ شامل ہو گئے تو یہ ایک بڑی جماعت بن گئی، ایک بڑا گروپ بن گیا، کلیسیا قائم ہو گئی۔ اور یہ 4 کام تھے جو وہ کرتے تھے، جن کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ یاد دہانی بھی ہے، اور یہ ان تمام زندگیوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے کل پانی کا بپتسمہ پایا ہے۔ نمبر 1، بپتسمہ لینے کے بعد وہ کیا کرتے رہے کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے میں مشغول رہے۔ یہ پہلا کام تھا، یہ پہلی ذمہ داری تھی۔ کس چیز کی تعلیم وہ پاتے ہوں گے؟ فزکس، کیمسٹری یا کمپیوٹر سائنس؟ خدا کے کلام کی۔ اب ایک پیدائش ہماری وہ ہے جو جب ہم اس دنیا میں آئے، ہماری جسمانی پیدائش، جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو وہ ہماری نئی پیدائش ہے۔ تو جب جسمانی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دودھ، خوراک۔
ہے نا؟ اسی طرح جب ہم نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو بھی جو سب سے اہم ہمارے لیے چیز ہے وہ خالص روحانی دودھ ہے، اور وہ پتہ کون سا؟ بائبل مقدس، خدا کے کلام۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ یاد رکھیے گا کہ یہی خدا کا کلام ہماری خوراک ہے، اور یہی گروتھ کرنے میں، آگے بڑھنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے تعلیم پانا بہت ضروری ہے، اور خدا کے کلام کی تعلیم پانے کا جو طریقہ ہے یہ مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن چند ایک طریقہ کار جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بڑے اہم ہیں، وہ خدا کے کلام کو خود بلا ناغہ ترتیب سے سمجھ کے ساتھ پڑھنا۔ ایک تو میں نے کہا بلا ناغہ، کئی دفعہ ہوتا ہے میں بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے ہاں میں نے بائبل نہیں پڑھی، پھر بند کر دی، پھر اگلے مہینے میں خیال آتا ہے کہ ہاں یہ تو مہینہ گزر گیا، میں نے پورا مہینے نہیں بائبل پڑھی۔ تو یہ کیا ہے کہ کبھی کبھار والی بات نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بلا ناغہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر ترتیب وار سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو شروع کیا ہے تو ہم اس کو چاہے ایک پیرا پڑھیں، چاہے ایک چیپٹر پڑھیں، چاہے 2 چیپٹر پڑھیں، لیکن جہاں پر چھوڑتے ہیں اگلے دن وہیں سے ترتیب کے ساتھ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، اور پھر سمجھ کے ساتھ کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے۔ کئی دفعہ آپ بہت جلدی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ بڑا فخر اس بات پر محسوس کرتے ہیں میں نے بہت تھوڑے سے ٹائم میں اتنا زیادہ پڑھ لیا ہے۔ اب وہ پڑھ تو لیا لیکن کیا اس کی سمجھ بھی آئی ہے یا کہ نہیں؟ اور جو بغیر سمجھے بس جلدی پڑھا، فٹافٹ سپیڈ میں سارے کام، اگر ان سے پوچھا جیسے آج بائبل میں آپ نے کیا پڑھا ہے، شاید ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ آرام سے، سنجیدگی سے اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، اور آپ بائبل کو بند کریں اور آپ سے کو پوچھیں کہ آج آپ نے کیا پڑھا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ بتا سکیں کہ آج جو میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ بات تھی، یا اس میں یہ واقعہ تھا، یا اس میں یہ معجزہ تھا، یا اس میں یہ تمثیل تھی۔ کیوں؟ جب سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر دوسروں کو بتانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو خدا کے کلام کو سپیڈ کے ساتھ پڑھ کے یہ سمجھنا میں سے بڑا ثواب ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی پڑھیں اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ تو خدا کے کلام کی تعلیم پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کا بلا ناغہ ترتیب وار باسمجھ مطالعہ کرنا ہے۔ دوسری بات، پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ملک کا وزیر یسایہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، یاد آیا کون تھا؟ حبشی کھوجا۔ وہ رتھ میں بیٹھا ہوا اپنے ملک کو واپس جا رہا تھا، یسایہ کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ فلپس اس کے ساتھ آیا، فلپس نے پوچھا کہ کیا تو جو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ جب تک کوئی مجھے سمجھانے والا نہ ہو تو پھر میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اس کا کچھ سمجھائے تو پھر میں آسانی سے سمجھ جاؤں گا۔ اب جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر اوقات ہمیں ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر کیا ضروری ہے کہ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم اس کے بارے میں سوال کریں۔ مجھے بہت کم ایکسپیرینس ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہوا، لیکن بہت کم ایسا تجربہ ہوا ہے کہ میں کسی خاندان میں گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ پادری صاحب
ہم بائبل پڑھ رہے تھے تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو آپ پلیز ہمیں سمجھا دیں۔ بہت کم ہوا ہے مجھے یاد ہے، لیکن بہت کم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم سارے بڑے لائق ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے، پادری صاحب کے ساتھ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑی خوشی کی بات اگر ایسا ہے، یا شاید ایسا ہے کہ ہم بائبل پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا اگر پڑھتے ہیں تو سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس لیے کبھی کوئی سوال ہی نہیں اٹھا ہمارے ذہن میں۔ تو جب بائبل کو پڑھتے ہیں سمجھ کے ساتھ، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے بارے میں پوچھنا یا سوال کرنا یہ کوئی توہین نہیں ہوتی، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شرع کا عالم نیکودیمس وہ بھی خداوند کے پاس آ گیا سیکھنے کی غرض سے، وہ تو آپ شرع کا عالم تھا، اسکالر تھا، لیکن آ گیا، کہتا وہ سیکھنے کے لیے آ گیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو بات بائبل کی سمجھ نہیں آتی اس کے بارے میں سوال کریں، اور نہ صرف یہ بلکہ اتوار کی عبادت میں شامل ہو کر پیغام سننا یہ بھی تعلیم پانے کا ایک اور طریقہ کار ہے۔ خود بھی پڑھنا، جو سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں سوال بھی کرنا، اور اتوار کی عبادت میں شامل ہو کر خدا کے کلام کو، اس پیغام کو بڑے دھیان سے، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ تعلیم ہم نے پانی ہے، اور خدا کے کلام کو سن کر ہم اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے حوالے سے ہر والدین ہی فکر مند بھی ہوتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے کوشش، یہ بہت ضروری بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اتنا زیادہ ان کی جسمانی تعلیم کے لحاظ سے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی روحانی تعلیم کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ جسمانی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن روحانی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بہت زیادہ جسمانی تعلیم دلواتے ہیں، وہ بڑا لائق ہے، بڑی لائق ہے، بڑا وہ زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن وہ بائبل کی تعلیم سے ناواقف ہے، معاشرے میں جاتا ہے، معاشرے میں اس کو بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ مسیحی عقیدے کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ پھر جب وہ جواب نہیں دے پاتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بائبل کوئی اتنی مضبوط کتاب نہیں ہے، یا شاید مسیحیت کوئی اتنا مضبوط عقیدہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی طور پر تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن بائبل کی تعلیم کے لحاظ سے زیرو ہوتے ہیں، تو وہ پھر کبھی کبھی ایمان کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دنیاوی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا اور روحانی تعلیم پر زور فکر ہی نہیں کی۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا باہر جاتا ہے وہ کیا اس کی سوچ ہے، بیٹی باہر جا رہی ہے، پڑھ رہی ہے یا کام کر رہی ہے، کیا اس کے ذہن میں ہے خدا کے ساتھ چلنے میں، اس کی روحانی زندگی کے بارے میں۔ وجہ کیا؟ ہم صرف جسمانی تعلیم پر زور دے رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہہ دوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو جسمانی طور پر زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں، لیکن روحانی تعلیم اس کی بھی فکر کرنی ہے، اور یہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر اتوار کی عبادت میں شامل ہوں اور خدا کے کلام کو سنیں۔ پھر ایک عام جرنل جو کلیسیاؤں میں رویہ پایا جاتا ہے کہ اگر بائبل سٹڈی کروائی جائے، بائبل سٹڈی کلاس کا اہتمام کیا جائے تو دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بڑا سنجیدہ کام ہوتا ہے، اس میں تو یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ہم کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو پھر ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، ہمیں اس میں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو کلیسیاؤں کے اندر بائبل سٹڈی کے بارے میں بھی لوگ غیر سنجیدہ ہیں، دلچسپی نہیں ہے۔
کوئی اور ہوگا نا کوئی شغل میلے والا کام وہ اتنے بڑی دلچسپی. لیکن بائبل اسٹڈی کے والے سے لوگ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اتنی اہم ضروری نہیں ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا, میرے دل میں یہ بوجھ ہے کہ ہم دوبارہ سے 12 کوشش کی, لیکن پھر سے اور کم از کم وہ جنہوں نے اس سال پانی کا بپتسمہ پایا ہے, ہم ضرور ان کے لیے بائبل اسٹڈی کا اہتمام کریں گے, ہفتے میں 1 کلاس, تاکہ ان کی اسپرچل گروتھ ہو. نہ صرف وہ بلکہ جو اور بھی لوگ اس میں آنا چاہیں ان کے لیے بھی موقع ہوگا کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی؟ یہ رسولوں سے تعلیم پاتی تھی. آج ہماری بھی یہ ضرورت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. عدم معرفت کا مطلب ہے لیک آف نالج, علم نہیں ہے, خدا کے کلام کا پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. زیادہ میں رسم و رواج کا بڑا پتہ ہوتا ہے, روایات کا بڑا پتہ ہوتا ہے, غلط نظریات اور عقیدے وہ ہم نے بڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن صحیح تعلیم ہمیں پتہ نہیں ہوتا. عدم معرفت کا شکار ہو گئے ہیں. تو تعلیم پانا یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات لکھا ہے رفاقت رکھنا. اگر کوئی بھی بھائی بہن بڑا ایکٹیو ہے عبادت میں بھی, دعا میں بھی, کلیسیائی کاموں میں بھی, اس کو 2-3 مہینے کے لیے الگ کسی جگہ پہ بھیج دیں, اٹیچمنٹ چلا جائے, جہاں پہ کوئی قریب کوئی گرجا گھر نہ ہو, کوئی رفاقت رکھنے کے لیے کوئی مسیحی نہ ہو. 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آٹومیٹکلی اس کی روحانی زندگی آہستہ آہستہ دلچسپی ختم ہو جائے گی. اگر آپ 2-3-4 اتوار یہاں پر رہنے کے باوجود گرجا گھر میں نہ آئیں, اس کے بعد بھی آپ کی روحانی زندگی کوئی اتنی پرجوش نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم رفاقت میں نہیں ہوتے. آپس میں ملنا اور مل کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, یہ ہمیں روحانی طور پر سرگرم کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عبادت کے لیے ہمیشہ اکٹھے ہوا کریں. ہماری اسٹڈی بڑی اہم ہے, گھر کی ذمہ داریاں اہم ہیں, جاب اہم ہے, کاروبار اہم ہے, لیکن ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا یہ بھی سب سے اہم ہے. باقی ساری ذمہ داریاں جو خدا نے ہمیں دی ہیں وہ ہمیں نبھانی ہیں, شکر گزاری کے ساتھ ان کو نبھانا چاہیے, لیکن عبادت کے لیے جمع ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ 2 گھنٹے کا وقت ہے جو ہم نے خدا کو دینا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورے طور پر پوری تیاری کے ساتھ, روحانی خوشی کے ساتھ ہم آپس میں رفاقت رکھیں. ایک اور چیز, ہمارے معاشرے میں ایک بڑی اچھی خوشی کی بات یہ ہے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے, ہم ایک دوسرے کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلے کسی کے عزیزوں میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم ضرور ان کے گھر جاتے ہیں. یا ویسے بھی بیٹھے بیٹھے ہمارا دل کیا چلیں آج فلاں بھائی سے مل کے آتے ہیں, فلاں بہن کے ساتھ گھر چلتے ہیں. ہم جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. شاید ہماری روٹین نہیں ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں, چاہے ویسے ہی بغیر کسی غرض سے چلے جائیں, ویسے ہی چاہ پیتے دل کیتا کہ چلو اج انہوں نے گھر چاہ پینے آ بیٹھ کے گلاں باتیں کریں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ چلیں اب ہم اکٹھے تو ہو گئے ہیں, آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. چلے میں آپ کے گھر آئی ہوں, میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں. میں آپ کے گھر آیا ہوں, میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں. تو دعا کرنا کوئی بہت بڑی کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے کہ یہ صرف پادری صاحب کو ہی آتی ہے یا الڈر صاحبان کو ہی آتی ہے اور آپ کو نہیں آتی. لیکن شاید ہم نے اپنی روٹین نہیں بنائی کہ ہم رفاقت کے حقیقی معنوں کو سمجھ سکیں کہ جب بھی ہم ملتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو جتنا وقت بھی گزاریں اچھی بات ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ملنا, ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹنا, ایک دوسرے کے
غم میں شریک ہونا، خوشیوں میں شریک ہونا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ جب ہم کسی کے گھر گئے ہیں، بیٹھے ہیں، تھوڑا یا زیادہ وقت، جانے سے پہلے کہیں چلے آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا ایڈا تو بڑا پادری جی کو کبھی نہ دعا کریں تو انہیں یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ کلیسیا ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، تو ایک دوسرے کے لیے جائیں اور دعا کریں۔ مت یہ سمجھے کہ یہ صرف پادری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ وزٹ پر کسی گھر میں جاتے ہیں تو انہوں نے دعا کرنی ہے۔ میری تو ہے ہی ہے، میں تو کروں گا، میں تو کرتا بھی ہوں، لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ عبادت میں بھی جمع ہونا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی جب جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، جب کوئی دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے۔ اب دیکھیں ہم جب بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اپنا دکھ درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی لائف میں، جس کی فیملی میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کے لیے بھی اور ایک دوسرے کی روحانی ترقی کے لیے بھی۔ تیسری بات کیا ہے؟ روٹی توڑنا، عشاء ربانی میں شامل ہونا۔ ہر مہینے جب عشاء ربانی کا انتظام کیا جاتا ہے تو ہماری یہ بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم عشاء ربانی میں شامل ہو کر مسیح خداوند کی موت کا اعلان اور اقرار کریں۔ اکثر وہ لوگ جو اپنے کام کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے یا گرجا گھر سے بہت کہیں دور رہائش کی وجہ سے ہر اتوار عبادت میں نہیں آ سکتے، یا واقعی ان کے ریئل ایشوز ہوتے ہیں، تو میں جب بھی ان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے، ان کو ملتا ہوں، تو میں ایک چیز ضرور ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ کم از کم عشاء ربانی والے اتوار ضرور آپ عبادت میں شامل ہوں، تاکہ آپ خداوند کی میز میں شامل ہو سکیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم ہر اتوار ہی عبادت میں آئیں، لیکن اگر کوئی ایسا ایشو ہے، کوئی واقعی ایسا حقیقی کوئی ایسا پرابلم ہے کہ ہم نہیں شامل ہو پائے، تو بھی ہمیں عشاء ربانی کے جب اہتمام کیا جاتا ہے تو لازمی عبادت میں شامل ہونا ہے، لازمی خداوند کی میز میں شامل ہونا ہے۔ اور آخری بات ان چاروں میں سے آخری ہے۔ پہلی بات تعلیم پانا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ رفاقت رکھنا ہے، روٹی توڑنا اور دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے۔ شخصی جو دعا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری خدا کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، ہم خدا سے رفاقت رکھتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں، اپنے التجائیں، اپنی درخواستیں، اپنی ضروریات خداوند کو بتاتے ہیں، اور بے شمار مقاصد ہمارے دلوں اور ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ ہم دعا کرنے والے بھی مسیحی ہوں، ہماری یہ پہچان بن جائے کہ یہ دعا گو بہن ہے، یہ دعا گو بھائی ہے۔ کئی دفعہ کلیسیا میں یہ کمی محسوس کی جاتی ہے، اور میں ہمیشہ انکرج کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ ہمارے اندر ایک جھجک ہے، اور اس کی بنا پر ہم سوچتے ہیں کہ کلیسیا میں دعا میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی۔ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہی کرے، کوئی دوسری بہن ہی دعا کر لے، جس کی وجہ سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ شاید چند لوگ ہیں جو ہمیشہ دعا کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کو جیسا بھی آتا ہے، جیسی بھی دعا کرنی آتی ہے، آپ ضرور کیا کریں کلیسیا میں۔ اور کلیسیا میں تو دعا کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ مختصر دعا کریں،
और ऊंची आवाज़ से, ताकि आपकी आवाज़ सब तक पहुंच सके और सारे आमीन कह सके। कलीसिया में बहुत लंबी दुआ की ज़रूरत नहीं है क्या बहुत लंबी दुआ करें, वो आप अकेले करें। अगर आपने लंबी दुआएं तो आपको तन्हाई में, जब आप खुदा के हुज़ूर अकेले में बैठते हैं, तो वो आप चाहे घंटों गुजारें। कलीसिया इबादत में बामकसद और मुख्तसर दुआएं होनी चाहिए, और वो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। किसी एक बात के लिए, दो बातों के लिए जब भी अनाउंस किया जाता है कलीसिया में से कोई भाई कोई बहन दुआ करे, तो 2 या 3 बातें होती हैं जिनको हमें मुख्तसर और बामकसद तरीके से खुदा के सामने पेश करना है। तो दुआ गो मसीही हमें बनना है। ये 4 बातें हैं, और बहुत सारे मसीही उलमा कहते हैं कि ये वो 4 पिलर हैं जिन पर ईमान की इमारत खड़ी है। जैसे 4 पिलर, अगर आप पिलर निकाल देंगे, एक भी निकाल देंगे, तो इमारत गिर सकती है, किसी भी वक्त उसका नुकसान हो सकता है। तो ये 4 बुनियादी सतून है, ये पिलर हैं एक तरह से। आप चाहते हैं आपकी ईमान की इमारत खड़ी रहे, कायम रहे, तो फिर क्या करना है? तालीम पानी है, रफ़ाकत रखना है, रोटी तोड़ना है, और दुआ करने में मशगूल रहें। अगर आप किसी भी डिक्शनरी में मशगूल का मतलब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मसरूफ़। लेकिन मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें खुशी के साथ मसरूफ़ होना, एक होता है मजबूरी के साथ मसरूफ़ होना, है ना। आप दफ्तर में बैठे काम कर रहे हैं, तो मजबूरी है साड़ी, दिल नहीं भी कर रहे, आप पता है काम करना ही करना है। कोई आ गया, उन्होंने कहा बस यार ना छेड़ सानू, हुण असीं बड़े मसरूफ़ हाँ। रवैया बिल्कुल अक्या, क्यों? क्योंकि हम उसको मजबूरी से कर रहे हैं, तंग होके कर रहे हैं। लेकिन मशगूल से मुराद है एक ऐसा काम जिसको हम दिलचस्पी के साथ, खुशी के साथ, शुगल के तौर पर करें। ये हमारा शुगल है, ये हमारी इंजॉयमेंट है, ये हमारी इंटरटेनमेंट है। ये एक ऐसा काम है कि हम दिली खुशी के साथ इसमें शामिल हो गए हैं। कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं करा रहा, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम खुशी से ये कर रहे हैं। हम खुशी से बाइबल स्टडी क्लास में जा रहे हैं, हमें फोर्स नहीं किया गया, लेकिन हमें जाना है खुदावंद अपने खुदा की इबादत करने के लिए इतवार को। कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा, कोई हम पर दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन हमें दुआ करनी है, हमें आपस में मिलना है, हमें आपस में मिलकर खुदा की इबादत करनी है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें मिलकर खुदावंद की मेज़ में शामिल होना है। और ये खुशी के साथ। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि दिली खुशी के साथ। सो ईमान की इमारत इन 4 जो पिलर्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अब नई पैदाइश हो चुकी, बपतिस्मा पा लिया, और अब रूहानी तौर पर हम बढ़ते चले जाएं, तो फिर इन कामों को करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।